سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی رشتے آئے تھے، اور آقا دو جہاں نے ہر رشتے کے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح وہاں ہوگا جہاں رب ذوالجلال مجھے حکم دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس سے بھی عقد زہرا ہو دنیا سمجھ لے کہ وہ انتخاب خدا ہے۔ اور پھر وہ انتخاب خدا کون تھا؟ وہ انتخاب خدا زہرا کے لیے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا تھے، اس لیے کہ جب بیوی سیدہ کائنات ہو تو اس کا شوہر مولائے کائنات ہونا چاہیے، جب بیوی نبی کے گھر کی شہزادی ہو تو دلہا خدا کے گھر کا مولود ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک علامہ صاحب یہ بالکل ٹھیک تھا، مطلب ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، میرے بھی پوچھنے کا مقصد اس وقت کیا ان کے پاس رقم تھی، کیا ان کے پاس معاملات تھے، نکاح کے کیا معاملات تھے، کس نے ان کو سپورٹ کیا، نکاح کا وقت آیا، اس حوالے سے کچھ۔ تو اس نکاح کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تم اس کا مہر ادا کرو، اور مولا علی نے وہ مہر اپنی زرہ فروخت کر کے اس کی جو قیمت تھی اس سے مہر ادا کیا۔ یہاں اس بات کا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مہر کی ادائیگی ہمارے ہاں رسم بن گئی کہ جتنا چاہے لکھ لو، کون سا دینا ہے۔ نکاح نامے کے وقت فارم پہ نکاح خواہ پوچھتا ہے کہ بھئی مہر کتنا، تو وہ کہتے ہیں جتنا چاہے لکھ لیں۔ اور وہ جو معاف بھی کروا لیتے ہیں لوگ، معاف اگر بیوی خود اپنی مرضی سے کرے تو ہو جاتا ہے، لیکن بیوی پر دباؤ ڈال کے معاف کروانا وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے ایسا جہاں تک مجھے معلوم ہے، ناقص عقل میری کہتی ہے، جو مجھے پتا ہے کہ وہ جو زرہ تھی وہ حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خریدی تھی، اس کی قیمت دی تھی، اور جب ولیمہ ہوا تھا تو وہی زرہ حضرت عثمان غنی نے ولیمے میں بطور تحفہ حضرت علی کو واپس کر دی تھی۔ یوں حضرت علی کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ یہ کہتے کہ بھئی زرہ اپنے پاس رکھیے، مہر کی رقم میں دے دیتا ہوں، لیکن اس میں عزت نفس مجروح ہوتی، اور علی کیونکہ نفس پیغمبر ہیں لہٰذا ان کی عزت نفس کا پاس رکھنا ضروری تھا، تو آپ نے زرہ خریدی، اس کی قیمت دی، اور اس کے بعد وہی زرہ بطور ہدیہ بطور تحفہ لوٹا دی۔ اور پھر اس میں ایک سبق امت کے لیے ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کے کھانے کو سنت کہا ہے، کہ ولیمے کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ ولیمے کا اہتمام لڑکے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی کہ لڑکی والے دیگیں چڑھائیں گے، لڑکی والے بڑا شادی ہال کا انتظام کریں گے، بینکویٹ کا انتظام کریں، بڑے اخراجات کریں۔ لڑکی والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکے والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کریں، اور ولیمے میں بھی اسلام میں یہ ہے کہ حسب استطاعت لوگوں کی دعوت کی جائے، اور اگر کوئی یہ قدرت بھی نہیں رکھتا تو وہ چند دوستوں کو بلا کر چند کھجوریں اگر کھلا دے گا تو اس سے بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں نکاح کی تقریب کو مشکل کر دیا گیا ہے، جب معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے تو پھر اس سے معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے، معاشرے میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں نکاح کو آسان بنانا چاہیے، نکاح کا طریقہ آسان بنانا چاہیے، اور وہ نکاح کا آسان طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو جو کچھ دیا وہ سامان آج بھی تفصیل تاریخ میں موجود ہے، کہ 2 مٹی کے پیالے، 1 مٹکا، 1 چٹائی کا بستر، 1 کھجوروں کا تکیہ، 1 مشکیزہ، اور 1 چکی آٹا پیسنے کے لیے۔ علامہ صاحب اتنی چیزوں کو لوگوں نے، میرا جہاں تک خیال ہے، اس کو ماڈریٹ کر دیا، انہوں نے اس وقت چیزیں تھی نہیں، اس وجہ سے دی نہیں، تو اس وجہ سے اب یہ دینی چاہیے، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں۔ ضروریات زندگی یہ سمجھنا چاہیے، نیسسریز اور لگژریز میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نیسسریز ضروریات زندگی وہ ضرور دیں، لیکن لگژریز سے آپ پرہیز کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں تو یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بیٹی کی شادی سے پہلے وہ جتنا جہیز اپنی بیٹی کو دیتا ہے اس کی نمائش کرتا ہے، سارا محلہ آ کر دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کو
یہ چیزیں جہیز میں دی ہیں، اس کا ایک منفی اثر اس ماں پر پڑتا ہے جس ماں کے پاس اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ جب وہ کسی گھر میں جا کر دیکھتی ہے کہ فلاں ماں باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ چیزیں دے رہے ہیں تو اس ماں کا دل ٹوٹتا ہے، اس ماں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ لہٰذا جہیز کی نمائش بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جہیز کی نمائش کی جائے اور لوگوں کو لا لا کے جہیز دکھایا جائے، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لڑکی والے دعوت کا انتظام کریں، لڑکی والے مسجد میں نکاح کریں اور چند لوگوں کے درمیان وہ نکاح ہو جائے۔ لڑکے والوں کے اوپر یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کریں اور ولیمہ حسب استطاعت کریں۔ وہ بہت زیادہ اس میں اخراجات اسلام ان کے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ چند کھجوریں کھلا دیں، اس پر بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ تو شادی کو، ولیمے کو آسان کریں، جتنا یہ آسان ہوگا اس سے معاشرے میں اتنا ہی اعتدال قائم ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ علامہ صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر آپ ہی تمام لوگوں کے کوسچنز وہ بھی پوچھے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بھی اپنے نعت خواں حضرات ہیں، ان میں سے بھی کسی کا اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ علامہ صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ تین چار جگہوں پر ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی سی وہ جو اوکیشنز تھی ان کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا۔ ایک تو غدیر قم کے مقام پر من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک وہ، اور دوسرا ایک وقت وہ تھا جب حضرت علی کو رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ تم میں ایسا کوئی نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو، جب سب کو سب کا بھائی بنایا جا رہا تھا اور رسول اللہ نے حضرت علی افسردہ ہو گئے تھے۔ اچھا یہ واقعہ الگ ہے اور وہ واقعہ الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں یا ایک ساتھ ہیں؟ یہ تھوڑا سا الگ الگ ہے۔ آپ نے جو دو واقعات کی نشاندہی کی، اس میں ایک واقعہ ہے ہجرت کے بعد کا، وہ مواخات کہلاتی ہے کہ جب مکے سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان لوگوں کے پاس تو نہ رہنے کو گھر تھا، نہ ضروریات زندگی کی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ تو جو مدینہ کے پرانے رہنے والے تھے، انصار مدینہ، انہوں نے جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے اپنا ایک گھر اپنے ایک مہاجر بھائی کے لیے پیش کر دیا، جس کے پاس ایک گھر تھا اس نے اپنا آدھا گھر پیش کر دیا۔ لوگوں نے، انصار نے اپنا مال اسباب سب اپنے مہاجر بھائیوں میں کے ساتھ آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ یہ مواخات تھی کہ رسول اکرم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک مہاجر ایک انصار کا جب بھائی بن گیا تو مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تھا، تو مولا علی افسردہ تھے کہ سب کو حضور نے بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا دو جہاں نے مولا علی کو گلے سے لگایا اور تاریخی جملہ کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اے علی تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مولا علی کو اپنا بھائی بنایا، مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ایک یہ شان علی ہے، یہ عظمت علی ہے کہ جہاں مولا علی کو حضور اپنا بھائی قرار دیں، اور وہاں دوسرا پہلو جو آپ نے نشاندہی کی غدیر قم کی، یہ واقعہ ہے 18 ذی الحج، جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام تھا غدیر قم، اس مقام کا نام ہے۔ وہاں رسول اکرم نے قافلے کو روکا اور اعلان کیا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے کو آئیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کریں یہاں تک کہ وہ لوگ آگے آ جائیں۔ جب مجمع مجتمع ہو گیا تو پھر رسول اکرم نے اعلان کیا، وہ اعلان یہ ہے، اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولہ فعلی مولا، اے لوگوں اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو تمام امت کا مولا قرار دیا، اور مولا قرار دینے میں کئی حکمتیں تھیں، ان میں سے 2 کی میں اشارتاً نشاندہی کر دیتا ہوں۔ ایک مولائیت علی کا اعلان کرنا در حقیقت ختم نبوت کا اعلان تھا، اس لیے کہ نبی کے بعد نبی آتا ہے، لیکن جب نبی یہ کہے کہ میرے بعد یہ مولا ہے لیکن یہ نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت ہو گئی، اب سلسلہ ولایت جاری ہوگا، اب سلاسل طریقت جاری ہوں گے۔
اور سلسلہ ولایت کا آپ کوئی شجرہ اٹھا کر دیکھیں بالآخر وہ مولا علی تک پہنچتا ہے. اگر آپ چشتیہ شجرہ خواجہ معین الدین چشتی کا دیکھیں گے تو خواجہ معین الدین چشتی سے جب آپ اوپر جائیں گے تو وہ امام حسن بصری کے واسطے سے مولا علی سے جڑے گا. جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ دیکھیں گے تو وہ 3 جہتوں سے چلتا ہے. ایک جہت سے وہ امام حسن کے ذریعے مولا علی سے جڑتا ہے، دوسری جہت سے امام حسین کے ذریعے مولا علی سے جڑتا ہے، تیسری جہت سے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی سے جڑتا ہے. پھر آپ جب سہروردیوں کا شجرہ دیکھیں گے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے آپ اوپر جائیں گے تو ان کا شجرہ بھی امام حسن بصری کے واسطے سے مولا علی سے جڑتا ہے. شیخ سید کبیر احمد رفاعی کا شجرہ وہ بھی امام حسن بصری کے واسطے سے مولا علی سے جڑتا ہے. ہر شجرہ طریقت وہ مولا علی سے جڑتا ہے. صرف نقشبندیہ سلسلہ ہے جو صدیق اکبر سے چلا ہے، لیکن یہ بھی مولا علی کا سلسلہ ہے، کیونکہ نقشبندیہ سلسلہ صدیق اکبر کے بعد سلمان فارسی کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور حضرت قاسم کے بعد اگلا نام آتا ہے امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق پھر اولاد علی ہے. امام جعفر صادق سے وہ شجرہ پھر آگے چلا. الغرض مولا علی سلسلہ ولایت کے امام ہیں، صوفیاء کرام کے امام ہیں، کل متقین کے امام ہیں. اسی لیے آپ کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے، اور مولائے کائنات کوئی بندوں کی جانب سے دیا ہوا لقب نہیں، بلکہ رسول کائنات نے خود کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا بات ہے علامہ صاحب.